الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین صدق اللہ العظیم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہ سکتا جب تک کٹمرو خواجہ پتھا کی عزت پر خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ گرامی قدر سی مرتبت آج کی یہ عظیم و شان تاجدار ختم نبوت کی صدارت سپاہی سالار قافلہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت ولی کامل جناب پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جو سٹیج پر جلوہ فروز ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، 10 منٹ کے اندر میں نے گفتگو کو اپنی کلوز کرنا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا قبلہ جب میں آیا تخیلات میں چلا گیا، تصوراتی دنیا میں چلا گیا۔ ایک بلاوڑے کی سرزمین میری نگاہوں کے سامنے تھی، وہ پہاڑ وہ کوثر میرے سامنے تھے۔ یہاں آیا خوشابر چپی میں اس طرح بھی مجھے پہاڑ اور سراج نظر آئے۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا وجہ کیا ہے، یہ جنگل میں منگل کیا ہے؟ تو مجھے سوال خود ہی سے ملا ہے، کیونکہ ہم گلستان میرے علی کے مشرب پینے والے ہیں۔ حضرت قبلہ جناب جان زیب علی ہزاروی صاحب، یہاں پر میں آپ کی استقامت کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کیوں کہ جناب ایک دفعہ کہنا تاجدار ختم نبوت، کہاں تک میری آواز آ رہی ہے؟ ہاتھ بلند کریں، پیچھے والے بھی بلند کریں۔ تاجدار ختم نبوت حضرات محترم، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ میری رائٹ طرف جب نگاہ پڑی میں نے دیکھا یہاں پہ قبرستان ہے، شہر خاموشاں ہے۔ میں سمجھ گیا ہاں یہاں کوئی ایک ایسا ہے جو صاحب مراتب ہے کوئی ایسا نبی کا ایسا غلام جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایسا یاد کیا ہے کہ اس کی عبادت کو اللہ نے ایسا قبول کیا ہے کہ اس جگہ کو نبی کے ختم نبوت کے ذکر کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے۔ یہ ڈھبی والوں کا کمال نہیں ہے، یہ حق خطیب اور حسین علی بادشاہ سرکار آپ کیونکہ سیدھا فیض علی کے در سے مصطفیٰ کے در سے لے رہے ہیں۔ میرے پاس کیا ہے داتا، ہم داتا علی کے بھی، ہم میرے علی کے بھی، ہم غوث علی کے بھی، ہم ہند ولی کے بھی، ہم سبھی کو تو ماننے والے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا حضرات محترم، اس عقیدہ ختم نبوت کے نعرے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، کیوں قبلہ آپ اس کی گواہی دیں گے۔ بہت سارے آئے قبلہ عالم کے پاس حاضر ہوئے، کتنا مال چاہیے، کیا کچھ چاہیے، اس کاج سے پیچھے ہٹ جائیں، اس نعرے سے پیچھے ہٹ جائیں، اس سبجیکٹ سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ ہم نے یہاں پاکستان میں پیر خریدے ہیں۔ کون خریدے یار؟ بولو، پیر بولے، پیر خریدے ہیں اور ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جو ہم نے بڑے بڑے پیر خرید لیے ہیں، انہوں نے اس پر کمپرومائز کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم منکرین ختم نبوت جو ہے ان کے لیے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے، ان کے لیے نرمی پیدا کریں، ان کے لیے شفقت والا معاملہ پیش کریں۔ تو انہوں نے کہا جاؤ، میں نے سودا در رسول پر کر دیا ہے، میں گنبد خضرا کے مکی کے آگے بک چکا ہوں۔ اب دنیا کی کوئی دولت حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو نہیں خرید سکتی، اور نہ میں نے اس نعرے سے پیچھے ہٹنے والا ہوں۔ پھر کچھ لکھاری بھی خریدیں گے حضور، پھر کچھ بولنے والے بھی خریدیں گے۔ سب بولے، سب بک بک کرتے رہے، وہ کہاں گئے؟ وہ پلوں میں گھس گئے۔ اللہ کے ولی کا آج بھی ڈنگا مچ رہا ہے اور مچتا رہے گا۔ حضرات محترم، میں اب آتا ہوں، یہ میری مائیں بہنیں، یہ بزرگ نوجوان بچے، حضرات محترم 4 سے 5 منٹ میں میسج کنوے کرنے کے بعد اجازت۔ حضرات محترم، اسلام کی خدمت میں، اسلام کی مضبوطی میں، اسلام کی قوت میں، اسلام کی پرچار میں عورت نے ایک بڑا کردار، عظیم کردار ادا کیا ہے۔ اسلام کی پہلی عورت جو صاحب ایمان ہے
حضرت ستیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہ جن کو سب سے پہلے اسلام کی پاداش میں ناموس رسالت کی پہرے داری پر، عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری پر شہید کیا گیا۔ حضرت محترم ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت سمیہ نے، مائیں بہنیں عورتیں جتنے بھی سن رہی ہیں، سیرت مصطفی کو آپ مطالعہ کر لیں، خدا کی قسم حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ اس پلیٹ فارم سے اس معاشرے کے اندر ایسی بیٹیاں، ایسی مائیں اور ایسی بزرگ ہمیں خاتون ہیں جن کی آپ ابیاری کر رہے ہیں ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے۔ جب یہی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی اولادوں کی یہ تربیت کرے گی تو واللہ مصطفیٰ کی آپ کیا ہے شفاعت کی حقدار بن جائیں گی۔ حضرات محترم، عورت وہ ہے کہ جس کی ماں کے روپ میں ہو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی کے روپ میں ہو نصف ایمان ہے، اور بیٹی کی روپ میں ہو تو کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ ہے۔ میں نے یہاں نوجوان باپو کو دیکھا ہے تو مجھے وہ صحابہ کرام کا واقعہ یاد آ گیا کہ 80 سال کے وہ صحابی جو جنگ یرموک کے موقع پر میدان عمل میں اترے اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مجھے جنگ تبوک پر ایک 6 ماہ کے بچے کی قربانی بھی یاد آ گئی ہے، جب ایک ماں 6 ماہ کا بچہ آقا کریم کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے اور آ کر کہتی ہے حوصلے سے قبول فرمائیے، اختصار کے ساتھ میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ معصوم ہے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے معصوم ہے، لیکن کسی مجاہد کے حوالے کیجئے، جب نیزہ اور برچھی اور تیر پھینکا جائے تو بطور ڈھال اس بچے کو استعمال کیا جائے۔ جب یہ بچہ شہید ہو جائے گا میں کل بروز محشر ایک شہید کی ماں کھلاؤں گی۔ حضرات محترم، میں اس پورے خطہ کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انجمن محبان آل و اصحاب تحصیل کوٹلی ستیاں کے پلیٹ فارم سے ہر طاغوتی قوت کو، ہر سمراجی کو، ہر بھیڑ کو، ہر بکے ہوئے لکھاری کو، ہر بکے ہوئے صحافی کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، اب تم جب بھی بلاوڑے کی طرف آؤ گے تو ہمارے سینے ہوں گے، ہماری گردنیں ہوں گی، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب جب حق سرکار نے علم بلند کیا ہے صف اول میں ہم ہوں گے۔ اور حضرات محترم، یہیں سے آخری بات یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، کچھ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ پیروں نے اب فلسطین کے بارے میں کردار ادا نہیں کیا ہے، علماء نے متفقہ طور پر جہاد کا اعلان کر دیا ہے، اور ہم حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی نگری اور مائیت سے تاجدار بلاوڑا کے جو جانشین ہے آپ کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے، اپنے عسکری اداروں سے کہ اب فوجوں کو اسرائیل کے مقابلے میں اتار دو۔ کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ اب اتار دو۔ واری، حطف، شہید، 1، 2، خالد، درار، ٹنکو کو اب تم میدان میں لے آؤ، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے میدان میں اترو۔ اگر نہیں کر سکتے تو ہم محمد عربی کے غلام بدستہ احترام آپ سے گزارش کرتے ہیں، پھر 2 بندوقیں ہمیں، پھر 2 یہ وردیاں ہمیں میدان میں اتار دو، پھر واپس یا تو شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے یا مسجد اقصی کو آزاد کر کے غازی بن کر پلٹ کے گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میری بات ختم ہو گئی ہے، نعرہ صحیح ہو، مزے کا ہو، دبنگ انداز میں ہو اور قبلہ کی موجودگی میں ہو۔ تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ بلاوڑا شریف۔